قرآن چھوڑ نہیں دیا. انکل دیکھیں بڑے پیار سے بات کر رہا ہوں میں، اور میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں. جب آپ میں نے سنوں گا کہا باخدا، اگر آپ مجھے کافر بھی کہو گے نا میں پھر بھی سنوں نہیں میں کہوں گا ہی نہیں. جب آپ نے کہا 75 سال کے ہیں تو یقین کریں آپ تو میرے دادا کی عمر کے ہیں. نہیں بالکل تو باخدا، میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کروں گا، لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ ہمیں کسی کافر سے نفرت نہیں ہے، ہمیں کفر سے نفرت ہے. آپ بھی اس کی بلکہ اس کی تائید کریں گے کہ آپ کفر سے نفرت کرتے ہیں، کافر سے نہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں ایک آپ چیز اور، ظالم. آپ کی نالج کے لیے، آپ کی نالج کے لیے، جی سچائی کو چھپانا کافر ہے. بالکل یہ غلط ہے. سچائی کو آپ آپ کی نالج کے لیے، آپ کی نالج کے لیے بتا، جی یہ جو کسان بیج بوتا ہے جی ہاں کھیت میں، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بیج بو رہا ہے وہ سچائی کو چھپا رہا ہے، وہ بھی کفر ہے، لیکن وہ اچھا کفر ہے. جیسے کلمہ کفر ہے کہ اگر آپ کے گلے پہ تلوار لگ دی جائے اور آپ کو اپنی جان بچانی ہے تو آپ کہتے ہیں جی میں اللہ کو نہیں مانتا، کیونکہ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے. اچھا لیکن اگر انہو علیم بذات الصدور، میں تمہارے دلوں کے حال جانتا ہوں. دیکھیں انکل بات اس طرح کہ ہم نے ذرا جلدی بات ختم بھی کرنی ہے نا. تو اگر میں ایک کتابوں کے اندر بے شمار ایسی روایات پڑھوں کہ جس میں کہا گیا ہو کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے اور وہ شیعہ کی معتبر کتابوں میں ہو، تو ظاہر ہے اگر دیکھیں آپ بھی قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں، آخر اس کی بھی وجوہات ہے نا، آپ بھی سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کسی کو کافر نہیں سمجھتے، ہم ہی ہر ایک پہ فتوے لگا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں. سن لیں میری بات، سن لیں. میں سن رہا ہوں بالکل. اسی طرح آپ بھی لوگوں کو کافر کہتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، اور اسی طرح ہم اچھا سن لیں. تو اسی طرح جس طرح آپ لوگوں کو، آپ فرقوں کو کافر سمجھتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں، اس طرح ہم بھی کچھ فرقوں کو کافر سمجھتے ہیں کہتے بھی ہیں. اور آپ کے نزدیک بھی قادیانیوں کو کافر کہنے کی کچھ وجوہات ہوں گی، اور ہمارے نزدیک بھی شیعہ کو کافر کہنے کی کچھ وجوہات ہیں، اور وہ دیکھیں ہمارے کافر سامنے کہنے کا حق، دیکھیں کفر کا فتویٰ کسی کے اوپر آپ ویسے ہی نہیں لگا سکتے. بالکل ایسے ہی آپ بالکل ہو سکتا ہے کہ لاسٹ میں وہ مومن ہو جائے تو گناہ تو آپ دیکھیے. اگر میں آپ سے کہوں نا ایک چیز آپ کی نالج کے لیے بتاؤں، اگر میں مثلا آپ کا نام محمد ہے رائٹ، یا اے بی سی ایکس وائی زی ہے، ٹھیک ہے جی، خالد ہے، جی میں خالد، اور آپ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میں اگر خالد سے کہوں خالد یار تو آپ بہت ہی بدتمیز ہے، آپ بہت ہی گندے خراب آدمی ہے رائٹ جی ماما، آپ ایسا نہیں وہ ہے کہ ہم کہتے. تم ذرہ برابر نہیں کرتے، ہم لکھ لیتے ہیں یہ چیز لکھی گئی. اب میں اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ یار تم نے خالد کو برا کیوں کہا تھا، وہ تو مینوفیکچر میں نے بنایا تھا، میں نے پیدا کیا تھا، تم برا کیسے کہتے ہو؟ جی لیکن اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ نے دیکھیں قیاس کیا ہے جو کہ شیعہ مذہب میں جائز نہیں ہے، لیکن میں قرآن سے بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خود اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو. ہاں ولا انا عبد تم، تو اسی لیے اس کا آخری جملہ، اس کا آخری آیت پڑھ لیجیے کہ دیکھیے سن لینا. اب اس کا آخری آیت پڑھ، آپ اس کا باقاعدہ اللہ رب العالمین نے کافروں کو اس میں مخاطب کیا ہے. اب اس کے بعد جو آپ نے ابھی جو بات سنائی ہے نا کہ فرشتوں نے لکھ لیا اور اس میں سے بعض مسلمان بھی ہو گئے، تو اب یہ فرق نہیں پڑتا. جب ایک بندہ کافر ہے تو آپ اس کو کافر ہی کہیں گے، جب مسلمان ہوگا تو مسلمان کہتے، بس بات ختم ہے. جب تک وہ کافر ہے تو اس کو کافر ہی کہیں گے. اب جو آپ نے جو بیان کی لاجک، اس طرح تو آپ دنیا کے ہر بندے کو پھر مسلمان ہی کہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت مسلمان ہو جائے. دنیا کے ہر کافر کو عیسائی، یہودی. دیکھو میں آپ کی نالج کے لیے بتاؤں، سنو بچہ، مولانا ایک منٹ، جی آپ بائبل کھولیں، کسی کو کافر نہ بولو. نہیں آپ بائبل کھولیں، ٹھیک ہے جی. بائبل میں جائیے، ان کا ایک سپارہ ہے جرمایہ، JERMIAH، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے آگے. اس کا چیپٹر نمبر ہے 10 11 12 13 14، ٹھیک ہے جی، لائن نمبر 10 11 14. وہ کہتے ہیں کہ جیزس کو انہوں نے، حضرت عیسیٰ کو انہوں نے پیشن گوئی دی تھی اللہ تعالیٰ نے، جیزس نے. اور میں دیکھیے، میں شیعہ سید ہونے کے بعد میں چرچ بھی جاتا ہوں، سنتا بھی ہوں، ایون میں یہودی کے ساتھ ہی بیٹھ کے اس سے بات کرتا ہوں، بحث کرتا ہوں، کیونکہ میں اور آپ جو ہیں، وہ آپ کسی بھی فرقے سے ہوں، میں اور آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے نبی کو. نہیں، وہ ہمیں دیکھ کے کہے گا کہ یار جب تم لوگ ایسے ہو تو تمہارے نبی کتنے ایسے ہوں گے. لیکن اگر ہم کسی کو قتل کرنے کی، کسی کو مارنے کے چکر میں رہیں گے، آپ بزرگ ہیں اور آپ دوسری طرف نکل رہے ہیں. اگر ٹو دا پوائنٹ بات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. آپ قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں یا مسلمان سمجھتے ہیں؟ دیکھیے وہ ہے، جب آپ کے قانون ذوالفقار بھٹو نے ان کو کہہ دیا کہ جو آخری نبی کو نہیں مانتا، نبوت آخری نبی کو نہیں مانتا، تو وہ مسلمان نہیں ہے. اچھا، کسی کو کافر یا مسلمان کہنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے یا قرآن و سنت میں دیکھا جائے گا؟ نہیں مجھے بتائیے. سن لیں میرے بھائی بابا جی، یہاں دیکھیں آپ کون سے ملک میں، یو ایس اے میں ہے نا؟ ہاں میں یو ایس اے میں. یو ایس اے کا قانون ان کو کافر نہیں کہتا، تو آپ قادیانیوں کو پھر یو ایس اے میں کافر نہیں کہتے؟ نہیں وہ نہیں کہتے. یہاں پہ دیکھیے، یہاں دنیا میں آپ امریکہ کے قادیانیوں کو کافر نہیں سمجھتے؟ میں تو اس مذہب، یہاں پہ مذہب پہ ہم لوگ بات ہی نہیں کرتے. ہاں اگر تمہیں میری بات سمجھ آ جائے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ جو امریکہ میں قادیانی ہیں ان کو مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر؟
نہیں مجھے مانی دیکھیے اس سے کیا میرا پیٹ ان کو بھرتا تو بھٹو نے کافر نہیں کہا ہوا نا، وہ تو پاکستان میں قانون ہے. نہیں تو وہ تو انہوں نے جسٹیفائی کیا. مفتی جعفر حسین صاحب ٹیکسلا والے نے جسٹیفائی کیا بھٹو کی ہیلپ کی تھی کہ دیکھو یہ ڈیفینیشن کافر ہے. کہا نا، تو کس وجہ سے کہا کہ کیونکہ وہ دیکھیں آپ اب یہ بات تو ثابت ہو گئی، یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ آپ بھی کسی نہ کسی کو کافر مانتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں، اور آپ کی وہ بات بالکل غلط ثابت ہوگی جو آپ کہہ رہے تھے کسی کو کافر نہ کہ ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے، وہ بات تو آپ کی جو ہے وہ متضاد ہو گئی نا. آپ نے یار وہ کسی وقت بھی دیکھیے نا وہ آپ تو قادیانی بھی ہو سکتا ہے، پھر آپ ان کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ نہیں کہہ رہے. توبہ کی جو پروویژن ہے آپ کی سانس جب تک آپ سانس لے رہے ہو بچے میرے ایسے ہی اس وقت تک آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. تو مفتی جعفر صاحب نے جو سن لیں، مفتی جعفر صاحب جو آپ کے انہوں نے بھٹو کے ساتھ مل کر جو کیا تو وہ کیوں کیا؟ وہ بھی تو کسی وقت مسلمان ہو سکتے تھے آخری سانس تک. انہوں نے صرف پوچھا کہ یہ جو ختم نبوت ہے ہاں اگر قادیانی، میرا ایک دوست ہے لائر ہے لاہور کا امریکہ میں پچھلے 50 سال سے، وہ قادیانی تھا جی لیکن کہتا ہے یار میں ختم نبوت کو قبول کرتا ہوں. ہاں تو مسلمان ہو گیا بس، پھر ہم اس کے بعد اس کو مسلمان کہیں گے. ہاں تو یہ ان کی کتابیں ان کے سامنے رکھیں. باقی اب وہ آپ کی بات تو جو آپ نے کہی کسی کو کافر نہ کہو، وہ آپ نے خود کہہ دیا کہ قادیانی کافر، آپ کسی نہ کسی کو آپ بھی کافر کہتے ہیں، وہ بات تو ختم ہوگی. اب دیکھ لیجئے کہ ہم کیوں کہتے ہیں. یہ ہے انوار نعمانیہ، یہ شیعہ کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 315 ہے. کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق قرآن، میں آپ سے سوال کروں گا، میں آپ پہ چھوڑوں گا، آپ دیکھتے ہیں کتنے عدل کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. ہلو سن رہے ہیں نا؟ ہاں میں سن رہا ہوں. جی یہ روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر کے صحابہ کے پاس لائے تو حضرت عمر نے انہیں کہا نہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے اور نہ تمہارے جمع کیے ہوئے قرآن کی، ہمارے پاس حضرت عثمان کا لکھا ہوا قرآن مجید ہے. یہ سن کر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا اچھا اب تم آج کے بعد اس قرآن کو نہ دیکھ سکو گے، اور میرے فرزند مہدی کے ظہور سے قبل کسی کو بھی اس کا دیکھنا ناممکن ہے، کسی کو بھی اس کا دیکھنا، مہدی کے ظہور سے قبل اس کا دیکھنا ناممکن ہے. یعنی وہ جب آئیں گے تو اصل قرآن کو اپنے ساتھ لائیں گے اور لوگوں کو سنائیں گے. یہ حوالہ اگر آپ اپنے پاس نوٹ کرنا چاہیں، انوار نعمانیہ شیعہ کی کتاب ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 315 ہے. اب یہ قرآن مجید جو یہ موجودہ قرآن ہے، اس کو شیعہ کتب کے مطابق، ائمہ کے مطابق یہ قرآن کامل بھی نہیں ہے، مکمل بھی نہیں ہے. اب کامل اور مکمل کون سا قرآن ہے وہ روایت میں آگے آپ کو دکھا دیتا ہوں. 2-3 روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر میں آپ سے فیصلہ کرواؤں گا، آپ جو کہیں گے آپ کی مرضی ہے، پھر جو کہیں. اگلی روایت وہ 17,000 آیتیں جس میں امام جعفر، آپ جانتے ہیں نا امام جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو؟ چھٹے امام ہے. جی ایسا ہی ہے. امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کا جو ان کی روایت ہے وہ ابھی میں آپ کے سامنے ادھر رکھوں گا. یہ دیکھیں شیعہ کتاب ہے میرات العقول، یہ آپ نے ضرور نام سنا ہوگا، میرات العقول. اب اس کو دیکھیے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جو قرآن جبرائیل امین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے تھے اس میں 17,000 آیتیں تھیں، اس میں 17,000 آیتیں تھیں. باقر مجلسی کا نام بھی آپ نے ضرور سنا ہوا ہوگا. یس جی تو باقر مجلسی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. یعنی باقر مجلسی ایک مجتہد بندہ ہے، شیعہ مذہب کے اندر ایک اس کی اتھارٹی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سن لیں، یہ جو روایت یہ صحیح ہے. اچھا میں سن رہا ہوں آپ کی بات. جی اب یہ میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دی دوسری کتاب. اب تیسری اصول کافی سے ان کی روایت، وہ آپ کے پاس وہ اسکرین پہ ذرا سامنے لائیں جی، اصول کافی والی. اب اصول کافی تو اس طرح ہے کہ آپ کے ہاں اس کتاب کی تصدیق تو امام صاحب نے بھی کی ہوئی ہے کہ یہ کتاب یہ شیعوں کے لیے کافی ہے، اور وہ اس طرح جیسے اہل سنت بخاری شریف کو ایک رتبہ دیتے ہیں یعنی معتبر کتاب ہے، تو اس طرح شیعہ مذہب میں اصول کافی سب سے معتبر شیعہ کی کتاب ہے. اب اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 17,000 آیتوں والا اصلی قرآن تھا. ٹھیک ہے، جو حقیقی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، پہلی روایت جو میں نے آپ کو دکھائی تھی انوار نعمانیہ میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا اور پھر وہ صحابہ کرام نے قبول نہیں کیا، وہ انہوں نے پھر اپنی اولاد میں ٹرانسفر کیا حضرت علی نے، اور اس کو امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئیں گے تو وہ قرآن 17,000 آیتوں والا ہوگا. اب دیکھیں آپ کے سامنے کوئی بھی ایسا بندہ ہو وہ کہے کہ میں اس قرآن کو نہیں مانتا، آپ بھی اس کو یہی کہیں گے. اب یہ دیکھ لیں، یہ روایت حشام بن سالم نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام ان سے روایت کی ہے کہ جو قرآن جبرائیل امین حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر
نیچے کر لے کر آئے تھے اس میں 17,000 آیتیں تھیں. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی. یہ روایت ہے، یہ اصول کافی کی روایت ہے. یہ 3 کتابوں سے آپ کو میں نے قرآن کریم کے متعلق شیعہ کی کتابوں کے اندر کیا ہے یہ دیکھنے کے بعد آپ چھوڑ دیں اس وقت 1 منٹ کے لیے کہ یہ شیعہ نے لکھا ہے یا سنی نے لکھا ہے. کوئی بھی مذہب یہ اگر لکھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ پورا نہیں ہے اور اس طرح کی 17,000 آیتیں، تو تھوڑی دیر کے لیے شیعت کو دماغ سے نکال کے آپ بتائیں آپ اس کو کیا کہیں گے؟ قرآن نہیں مان رہا وہ بندہ. اچھا میں کچھ بات دوں؟ جی انکل، یہ بس یہ بتا دیں. ایک منٹ ہولڈ کیجیے. اچھا مولانا صاحب ابھی تھوڑی دیر میں بات کر لوں کہ یہ کہتے ہیں کہ عمر میں سب سے بڑا ہوں آپ لوگوں سے، تو پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا ہونے کے لیے پھر کتنا عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں. ہم بیٹھے ہیں ان کا جواب سننے کے لیے. بیچ میں ان کی ایک بات آ گئی مولانا، یہ جو کہتے تھے نا مفتی زرولی صاحب کے سامنے بھی ایک دفعہ کسی نے سوال کیا، بولا کافر کافر نہ بولو. انہوں نے بھی یہی آج پرٹیکولر کافر. پھر اس کے بعد انہوں نے پتہ کیا بولا؟ انہوں نے بولا پھر مسلمان کو بھی مسلمان نہ بولو. کیا پتا کسی ٹائم کافر ہو جائے. ہنس کے پیٹ لوگ بسنے لگ گئے. ان کا اپنا ایک مزاج تھا نا مفتی صاحب کا، عجیب عجیب. جی یار میں انکل آپ ابھی جواب دے رہے ہیں. سنو دیکھیے، آپ کتابوں کے ریفرنسز بھی آپ لے کر آئیے، ہے نا، جی جی اور کچھ بھی آپ لے کے آ جائیے. جی جو قرآن ہے قرآن ایک ہی ہے. اب امام مہدی کیا لے کر آئیں گے وہ ان کو پتا ہوگا نا، مجھے نہیں پتا. میری آپ کی زندگی 50 60 70 80 سال کی ہے. تو اگر ہم اس بحث میں دیکھیں قرآن ایک ہی ہے. یہ نہیں کہ میں نے کبھی نہیں پڑھا کہ جو شیعوں کا قرآن اور ہے اور دوسروں کا قرآن اور ہے. انکل ایسا تو نہ کریں نا. دیکھیں آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ میں تو امید رکھتا ہوں کہ آپ عدل سے کام لیں گے. چھوڑ دیں. میں نے کہا نا، میں نے آخری دیکھیں انکل، میں نے کہا تھا کہ آخری بات میں نے یہی کہی تھی کہ آپ 1 منٹ کے لیے شیعت کو اپنے نگاہ سے اوجھل کر کے کوئی بھی مذہبی عقیدہ رکھتا ہو اس کے بارے میں آپ بتائیں کیا کہیں گے. آپ چھوڑ دیں کہ یہ شیعہ نے لکھا ہے یا سنی نے لکھا ہے. آپ یہ بتائیں کہ کوئی بھی مذہب یہ عقیدہ رکھتا ہو، ان کی کتابوں میں یہ موجود ہو، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں وہ تو دیکھیں، جب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے وہ نیا قرآن آئے گا تو وہ تو غلط سی بات ہے. کوئی قرآن نہیں. جب میں زیر زبر پیش نہیں چینج کر سکتا، جی جی میں جب زیر زبر پیش نہیں چینج کر سکتا تو نیا قرآن کیسے لے آؤں گا؟ تو اب آپ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے وہ نیا قرآن آئے گا تو وہ تو غلط سی بات ہے. کوئی قرآن نہیں. جب میں زیر زبر پیش نہیں چینج کر سکتا، جی جی میں جب زیر زبر پیش نہیں چینج کر سکتا تو نیا قرآن کیسے لے آؤں گا؟ تو اب آپ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے وہ نیا قرآن آئے گا تو وہ تو غلط سی بات ہے. کوئی قرآن نہیں. جب میں زیر زبر پیش نہیں چینج کر سکتا، جی جی میں جب زیر زبر پیش نہیں چینج کر سکتا تو نیا قرآن کیسے لے آؤں گا؟ تو اب آپ دیکھیں، بزرگ بھی ہیں اور اتنی عمر بھی آپ نے الحمدللہ گزاری ہے، اور حق سچ بندے کو کہنا چاہیے، چاہے اپنے اوپر آئے یا کسی پہ آئے نا. تو آپ بتائیں کہ آپ ملا باقر مجلسی جو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ روایت بالکل ٹھیک ہے اور اسی طرح ہی ہے، تو کیا ملا باقر مجلسی ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ حق سچ بولنا ہے آپ نے. چاہے میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے بولیں، اگر آپ کو کوئی اپنا کہہ رہا ہے، حق تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنے کے بارے میں بھی بولا جائے. نہیں میں آپ کو تو ملا باقر مجلسی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں نا؟ دیکھو ایک منٹ ہولڈ کرنا. چھوٹی مثال اپنے دوستوں کو دیتا ہوں یہاں پر. یہ نہیں کہ میرے پاس صرف شیعہ دوست، میرے شیعہ بہت کم دوست ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، ایک ملالہ یوسفزئی نے ایک کتاب لکھی 16 سال کی عمر میں، 4 سال پہلے ہے جی. دیکھیں انکل، یہ تو ہماری بات کا جواب نہ ہوا نا، یہ تو ملالہ کی بات. لمبی ہو جائے گی. میرے پاس میں دیکھو میرے ریفرنس ہے. تو میں نے میرے دوست نے کہا کہ دیکھو اس نے کتاب لکھی 16 سال کی عمر میں. کتابیں لکھتے کوئی اور ہیں، نام آپ کا منسوب کیا جاتا ہے. میں نے کہا 16 سال کی عمر میں نے کہا ایک کتاب لکھنے کے لیے آپ کو کم سے کم 3 سے 4 سال چاہیے پورا مواد اکٹھا کر کے کتاب لکھنے کے لیے. اچھا، جو اس کا دیباچہ ہوتا ہے وہ تو اس نے لکھ دیا. اب جیسے مثلا آپ کے نام سے میں کتاب لکھوں، میں آپ کے نام سے اور اس کی رائلٹی اس کو ملتی رہے. انکل میں ہوں تو آپ سے سن لیں. انکل میں ہوں تو کسی نے باقر مجلسی کا سن لیں. انکل میں آپ سے ہوں تو بہت چھوٹا، شاید آپ کے پوتوں کی جگہ ہوں، لیکن آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ اصول کافی کسی اور نے لکھی ہے اور نام لگا دیا اوپر شیعہ کا. بالکل نام لگا دیا اوپر شیعہ کا. بالکل. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا انمیوٹ ہے ان میوٹ کر کے آپ بتائیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصول کافی کسی سنی نے لکھی ہے اور اوپر شیعوں کا نام لکھ دیا ہے؟ بلکہ یہ تو ان کی امام نے لکھی ہے. آپ میوٹ ہیں. آپ مائک پہ کلک کر کے ان میوٹ کریں اپنے آپ کو. اس وقت تک میں آپ کو چلیں یہ دکھاتا ہوں. کلینی، کمی اور تبرسی یہ قرآن میں تحریف اور تبدیلی کے معتقد تھے. ٹھیک ہے، یہ تفسیر صافی ہے، شیعہ کی معتبر تفسیر ہے. تو اس میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ لوگ قرآن کے تحریف کے قائل تھے اور اس موجودہ قرآن کو حقیقی اور کامل نہیں مانتے تھے. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ شیعوں کی کتابوں پر
सुन्नियों ने किताबें लिख कर ऊपर शियों के नाम वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।